بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن علی الصنعانی بمکۃ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ایوب السختیانی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الولید بن المغیرہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ علیہ القرآن فکان رک له فبلغ ذلك ابا جہل فذکر ما جرى بینہما الی ان قال الولید واللہ ما فیکم رجل عالم بالاشعار منی ولا عالم برجزہ ولا بقصیدتہ منی ولا باشعار الجن واللہ ما یشبہ الذی یقول شیئا من ھذا واللہ ان لقولہ الذی یقول حلاوہ وان علیہ لطلاوہ وانہ لمثمر اعلاہ مغدق اسفلہ وانہ لیعلو وما یعلی وانہ لیحتم ما تحتہ وذکر الحدیث۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس حدیث نمبر 133 سے ریلیٹڈ ہے۔ حدیث کی سند ہم بعد میں بیان کریں گے، مگر یہ بات واضح رہے کہ جو گفتگو جاری ہے وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہے، دیگر انبیاء کے معجزات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد تو آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ آپ کے معجزات کی تعداد 1000 ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگاہ الہی سے بہت معجزات عطا ہوئے ہیں، کثیر معجزات عطا ہوئے ہیں، مگر ان میں سب سے بڑا معجزہ خود قرآن مجید ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اس بابت مصنف علیہ رحمہ کثیر احادیث کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان تمام احادیث اور آیات جو اس بابت مصنف علیہ رحمہ جستہ جستہ پیش کریں گے، بیک مرتبہ آپ کے سامنے، بیک مرتبہ یعنی ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے پاس پیش کروں، جس سے یہ بات واضح ہو کہ یقیناً قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، چنانچہ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو خود اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِندَ اللَّهِ وَأَنَّمَا أَنَا نَذِیرٌ مُّبِینٌ أَوَلَمْ یَکْفِہِمْ إِنَّا نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ یُتْلَىٰ عَلَیہِم۔ اور انہوں نے یعنی کفار نے کہا، پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتری؟ کہہ دیجئے کہ نشانیاں خدا کی قدرت میں ہیں، میں تو صاف صاف خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کو یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس پر کتاب اتاری، ہم نے اس پر کتاب اتاری جو ان کو
پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں اپنی اسی وحی آسمانی کو اپنا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا۔ چنانچہ اسی آیت پاک کی تفسیر میں آپ نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ، پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عنایت کیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، لیکن جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا ہے، جو معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ وہی ہے انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ، جو معجزہ مجھے مرحمت ہوا وہ وحی یعنی قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتارا۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیرووں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنا معجزہ قرار دیا۔ اس حدیث سے متعدد نقطے حل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔ نمبر 2، دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات وقتی اور عارضی ہوئے اور ہو کر ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اعظم یعنی قرآن مجید قیامت تک دنیا میں قائم اور باقی رہے گا۔ تیسرا نقطہ، چونکہ وہ معجزے وقتی اور عارضی تھے، اس لیے ان سے جو اثر پیدا ہوا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا، برخلاف اس کے قرآن مجید چونکہ ہمیشہ دنیا میں قائم رہنے والا ہے، اس لیے قرآن مجید کا اثر بھی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور قیامت تک نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ربانی نشانیاں جو معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوئی، ان میں صرف یہی ایک معجزہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے اور اعلان عام کیا ہے کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے، اور پھر خود ہی اس بات کی اللہ رب العزت نے پیشین گوئی بھی کر دی ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور درماندہ رہے گی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے اے نبی، اے محبوب، اگر تمام جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد پر کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود میں پورے قرآن کی بجائے صرف 10 سورتوں کا جواب مانگا گیا منکرین قرآن سے۔ اللہ رب العزت سورہ ہود میں فرماتا ہے، ام یقولون افتراہ فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوہ من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے جی سے بنا لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی 10 ہی صورتیں لے آئیں اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو چاہیں بلا لیں، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ محمد نے اپنے جی سے اسے بنا لیا ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں
10 صورتوں سے گھٹا کر ایک ہی سورہ کا جواب لانے کی تحدی کی گئی، چیلنج کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ان الفاظ میں چیلنج کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اور اگر تم اس میں کچھ بھی شک کرتے ہو، اور اگر تم کو اس میں کچھ بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی ایک ہی سورہ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اگر تم ایسی سورہ بنا کر لا سکو اور یقیناً نہ لا سکو گے تو اس آتش دوزخ سے بچو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر جن کو تم پوچھتے ہو سب ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے۔ اسی کے ہم معنی دوسری آیت سورہ یونس میں ہے، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ فادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اس جیسی ایک سورہ تم بھی لاؤ خدا کے سوا، اور جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کرو، الم یقولون تقولہ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کو ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ سچے ہیں اپنے اس قول میں تو اس جیسی ایک بات بھی پیش کریں۔ اس بات پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ قرآن مجید کس حیثیت سے معجزہ ہے، کس اعتبار سے معجز ہے، اور وجہ اعجاز کیا ہے۔ بعض معتزلہ کے نزدیک قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے، بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا نظم کلام اسٹائل معجزہ ہے، یعنی اہل عرب کا کلام جس طرز اور اسلوب پر ہوا کرتا تھا، قرآن مجید نے ان کو چھوڑ کر ایک اور بدیع طرز، عجیب اسلوب اختیار کیا جو عرب میں موجود نہ تھا۔ ان کے کلام کا تمام تر نمونہ شعر تھا، قرآن مجید نے نثر کا ایک اسلوب اختیار کیا۔ کاہنان عرب کا کلام بھی نثر ہوتا تھا، مگر اس میں تکلف اور آورد تھا۔ قرآن مجید نے نظم و نثر کے درمیان ایک ایسا پسندیدہ اسلوب اختیار کیا جو بلغائے عرب کے تخیل میں نہ تھا۔ قرآن کے مطالعہ مقاطع اور فواصل، یعنی جس طرح قرآن کسی بیان کا آغاز اور اس کا خاتمہ کرتا ہے، اور جس طرح ایک ایک آیت کو توڑتا جاتا ہے، وہ حد اعجاز میں داخل ہے۔
معتزلہ میں سے جاہز اور تمام اشاعرہ قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے معجزہ قرار دیتے ہیں۔ نظام معتزلی اور ابن حزم ظاہری یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اور امام فخر الدین رازی بھی اس کو اقرب الی الصواب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام بلغائے عرب و عجم کی زبانیں اس کے مقابلے میں گنگ کر دیں، اور اس لیے وہ اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن مجید کا اظہار غیب اور پیشین گوئیاں ہیں جو انسان کے امکان سے، قوت امکان سے باہر ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کے چھپے ہوئے اسرار کو فاش کرتا تھا جو انسانی دسترس سے باہر ہے۔ کسی نے وجہ اعجاز یہ بتائی ہے کہ اور انسان کے کلام بلند و پست، کامل و ناقص، صحیح و غلط، غرض مختلف المراتب ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید شروع سے آخر تک بلندی کمال اور صحت کے لحاظ سے ایک ہی نوعیت کا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ ایک امی کی زبان سے ایسا کلام بلاغت نظام نکلا۔ بعضوں کا خیال ہے قرآن مجید کے اعجاز کی ایک وجہ اس کی خارق عادت تاثیر اور قلوب انسانی کی تسخیر بھی قرار دی جا سکتی ہے۔ بعضوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصلی اعجاز اس کے احکامات، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں۔ یہ سارے اختلافات جسے آپ نے سنا کہ قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے، لوگوں کی مختلف آراء آپ کے سامنے آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اختلافات باہم متضاد نہیں ہیں جو ایک جگہ اکٹھا نہ ہو سکیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ وجہ اعجاز صرف ایک میں محدود ہو۔ قرآن مجید کی وجوہ اعجاز اس قدر کثیر ہیں، قرآن مجید کے معجز ہونے کی صورتیں اتنی ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کو اپنے مزاج کے مطابق جو بات نمایاں نظر آئی ہے، اسی کو اس نے وجہ اعجاز قرار دے لیا ہے۔ کوئی حسین اور خوبصورت چیز جب ناقدین فن کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو کوئی اس کے رنگ و روغن کا مداح ہوتا ہے، کوئی اس کے اعتدال قامت کی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کی وضع قطع کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی اس کی زیبائش و آرائش کی تعریف کرتا ہے، تو در حقیقت اس کی ذات ان تمام اوصاف کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہر ناقد اپنی چشم اعتبار سے جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو اس کے حسن کا معیار قرار دے لیتا ہے۔ حافظ وہ سعدی کے کلام کا معترف کون نہیں، لیکن لوگوں سے ان کے حسن و خوبی کی تفصیل پوچھو تو کوئی ایک بات نہیں کہے گا۔ کسی کے نزدیک ان کے کلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے لیے بحریں نہایت مطربانہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی طریقۂ ادا اور اسلوب تعبیر کی تعریف کرے گا۔ بعض ناقدین سخن الفاظ کی شیرینی
اور ترکیب کی ندرت پیش کریں گے، کوئی تشبیہ و استعارہ کی جدت پر زور دے گا، دوسرے اصحاب ان کی نازک خیالی کے معترف ہوں گے، بعضوں کے نزدیک ان کے معنی آفرینی، عمیق فلسفہ و حکمت اور دل پذیر موعظت ان کے کلام کے تمغہ کمال ہیں۔ عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ ہماری عبارتیں گو مختلف ہیں لیکن تیرا حسن ایک ہی ہے، ہر شخص اپنی عبارت میں اسی ایک حسن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کا اگر استقصاء کیا جائے، جن میں اس کے اقسام اعجاز، وجوہ اعجاز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، تو وہ ہم کو خود مختلف نظر آتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی وجوہ اعجاز اس قدر متعدد اور کثیر الاطراف ہیں کہ ان کو کسی ایک میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے کہیں تو اپنی تعلیم و ارشاد کی مدح کی ہے، کہیں اپنی تاثیر اور قوت جذب کی طرف اشارہ کیا ہے، کہیں اپنی یکسانی اور عدم اختلاف کو اپنے خدا کی طرف سے ہونے کی نشانی بتائی ہے، کہیں اس نے اپنی عربیت اور حسن کلام کو ظاہر کیا ہے، کہیں ایک امی زبان کا پیغام ہونا اپنا معجزہ بتایا ہے، ایک موقع پر اپنی ہدایت و رہنمائی کو مخصوص ترین وصف قرار دیا ہے، کہیں وہ خود کو نور، خدا، حکمت بینہ اور دیگر مختلف اوصاف معنوی کا پیکر کہتا ہے۔ چنانچہ ہم کچھ آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں جن سے قرآن کے اعجاز کی اقسام کا اندازہ لگایا جا سکے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اس قرآن کی، اس شخص کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن ایسی زبان ہے جو عربی ہے، اور اپنے مدعائے دلی کو خوبی سے یہ قرآن ظاہر کرتا ہے۔ یہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو اپنے مدعا کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج قرآن مبین، ایک دوسری جگہ ہے قرآن مبین، قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قرآن مبین، اپنے مدعا کو خوبی سے ظاہر کرنے والا قرآن۔ یکسانی اور عدم اختلاف کے اعتبار سے اس کا اعجاز تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، افلا یتذکرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ کافر قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے، تو قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا اور یکسانیت ہونا یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ اسی طریقے سے قوت تاثیر کے اعتبار سے قرآن کا اعجاز تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ
انبائے معافی ہے مزدجر حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ ان کو قرآن کے ذریعے سے اگلی امتوں کے اتنے حالات سنائے جا چکے ہیں جو ان کی تنبیہ کو کافی تھے۔ یہ قرآن دل تک پہنچ جانے والی دانائی ہے، لیکن ان کو ڈرانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ قرآن مجید کو سحر اور جادو کہتے تھے، یہ کیوں؟ اس کی اسی تاثیر اور قوت تسخیر کے بنا پر، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ان کافروں پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو سچائی کے انکار کرنے والے ہیں، سچائی کے آنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کفار کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانے لگیں تو شور کرو تاکہ لوگ سن کر متاثر نہ ہوں۔ تو کفار بھی سمجھتے تھے کہ قرآن میں تاثیر کی صفت ہے، دل میں اتر جانے کی صفت ہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کفار نے کہا اس قرآن کو سنا نہ کرو اور اس کے پڑھتے وقت شور و گل کرو، شاید کہ تم جیت جاؤ۔ خود قرآن اس کا اعجاز تعلیم و ہدایت کے اعتبار سے بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے سرتاپا ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یقیناً یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور مستقیم ہے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ ھو اھدی منہما، کہہ دیں قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ تو میں اس کی پیروی کروں۔ اسی طریقے سے کتاب میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس روشنی اور مدعا کو ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے، روشنی اور مدعا کو ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیاتٍ بَيِّنَاتٍ، سورہ بقرہ۔ ہم نے آپ کی طرف کھلی ہوئی آیتیں اتاری۔ وَھَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مبارک کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور کل قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ دو قوموں پر کتاب اتاری گئی اور ہم ان کے پڑھنے سے
بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قوموں سے زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ تو لو، یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل و ہدایت و رحمت آئی ہے، اور قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ عزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا۔ یہ حکمت اور تعریف والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، تجھ سے وہی کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا۔ تیرا رب بخشش والا بھی ہے اور عذاب والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ۔ اگر ہم اس قرآن کی زبان عجمی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے احکام کیوں نہیں کھول کے بیان کیے گئے۔ ہم عرب ہیں اور کتاب عجمی ہے، کہہ دے کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ فصلت یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، اور وہ دلوں کے امراض کا علاج ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ والقرآن ذی ذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ قرآن کا جواب لانے کی کسی مخلوق میں سعت اور قدرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یاتون بمثلہ، جن و انس اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ ولن یفعلوا، لا یاتون بمثلہ ولن یفعلوا، اور یہ کفار ہرگز اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ ایک امی کی زبان سے ادا ہونا، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون۔ قرآن سے پہلے اے نبی، نہ تو آپ کچھ پڑھ کر سناتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو البتہ یہ باطل پرست شک کر سکتے تھے، بلکہ یہ کھلی آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم بخشا گیا، اور ہماری آیات سے صرف گنہگار ہی انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیوں اس پیغمبر پر اس کے خدا کی طرف سے نشانیاں نہیں اتریں۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہے، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اس کا اعجاز یہ بھی ہے کہ یہ کتاب
کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم پر اس قرآن کا جمع کرنا ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، اس قرآن کے پاس، آگے اور پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا۔ قوت دلائل کے اعتبار سے اس کا اعجاز، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے خدا کی دلیل آ چکی ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دیجئے کہ خدا ہی کے لیے وہ دلیل ہے جو دلوں تک اتر جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہدایت و رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں صرف چند حیثیتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اگر کوئی استقصاء کرے، متعدد وجوہ اور بھی ان آیات میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ الغرض، مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی تمام حیثیات کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے۔ اس کے معجزہ کامل ہونے پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے کہ کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک امی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل تحدی اور چیلنج کی کہ وہ اس کا جواب پیش کرے۔ تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان 14 صدیوں کا ایک ایک سال گزر گیا مگر ایک آواز بھی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے بلند نہیں ہوئی؟ اگر صرف فصاحت و بلاغت ہی کو معیار اعجاز قرآن قرار دیا جائے تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ عین اس وقت جب ایک امی کی طرف سے جو ایک شعر تک موضوع نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ مدعیانہ اعلان عرب میں شائع ہوا، اس وقت عرب کے قبیلے میں زبان آور شعراء اور آتش بیاں خطبہ موجود تھے، مگر اس صوت سرمدی کے سامنے سب کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ کفار عرب نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی، کیا کیا کوششیں نہ کیں، انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، اپنے عزیزوں اور فرزندوں کو نثار کیا، خود اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھی۔ ان کے سپاہیوں نے میدان جنگ میں جنگیں لڑیں، ان کے دولت مندوں نے اپنے خزانے کھول دیے، ان کے شاعروں اور خطیبوں نے اپنی آتش بیانیوں سے تمام ریگستان عرب کو تنور بنا دیا۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا جواب پیش کریں جو اسلام کے دعوی حق و صداقت کے کنگورا کو چشم زدن میں پست کر دیتا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال لانے سے عاجز تھے؟ اور جب وہ جو زبان کے اصل مالک اور محاورہ عرب کے طبعی ماہر تھے اس کے مقابلے سے عاجز تھے، تو اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے
تو یہ عجز اور درماندگی اور زیادہ نمایاں ہے۔ حسان بن ثابت، عامر بن اقوا، طفیل بن عمر، زید الجلیل، اسود بن سرائے، کعب بن زہیر، عبداللہ بن رواحہ وغیرہ عرب کے مشہور زباں آور شاعر تھے، مگر قرآن مجید کے سامنے ان سب نے سر نیاز خم کیا۔ لبید عرب کے مشہور شاعر تھے اور سبع معلقہ کی بزم مشاعرہ کے ایک رکن تھے۔ اسلام کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چند اشعار کی فرمائش کی تو انہوں نے جواب دیا، جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران سکھائی تو مجھے شعر کہنا زیبا نہیں۔ انیس قبیلہ غفار کے شاعر تھے۔ انہوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو چھپ کر مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام ربانی کی کچھ آیتیں سن کر واپس گئے۔ ان کے بھائی نے پوچھا، تم نے کیسا پایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قریش کہتے ہیں وہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں۔ ہم نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، یہ ان کی بولی نہیں، ہم نے شعر کے ایک ایک وزن کو دیکھ لیا ہے، وہ شاعر بھی نہیں۔ خدا کی قسم محمد سچے اور قریش جھوٹے ہیں۔ اس طریقے سے ایک لمبی چوڑی فہرست ہے ماہرین زبان کی، جن کے زبان کی مہارت، کلام کی مٹھاس اور شعر و شاعری کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ سب لوگ بھی قرآن کے مقابلے سے عاجز رہے۔ ضماد ایک صاحب تھے جو جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سن کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کے علاج کے لیے آئے۔ آپ نے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سن کر متحیر رہ گئے۔ 3 دفعہ پڑھوا کر سنا، پھر کہا، خدا کی قسم میں نے کاہنوں کی بولی اور جادوگروں کے منتر اور شاعروں کے قصائد سنے ہیں، لیکن آپ کا کلام کچھ اور ہی ہے، یہ تو سمندر تک میں اثر کر جائے گا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل اور قریش کے دیگر اکابر جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ محمد کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے، کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا چاہیے جو جادو، کہانت اور شعر کہنا جانتا ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ کیا ہے۔ قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ نے کہا، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، کہو تو میں جا کر دیکھوں۔ چنانچہ آستانہ نبوی میں آ کر اس نے صلح کے کچھ شرائط پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ فصلت پڑھنی شروع کی۔ ابھی کچھ ہی آیتیں پڑھی تھی کہ اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ قرابت کا واسطہ بس کیجئے۔ واپس پھرا وہ تو چند روز تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ابو جہل نے جا کر کہا، کیوں عتبہ، محمد کے یہاں کھانا کھا کر پھسل گئے؟ عتبہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ دولت مند ہوں، مجھ کو دولت کی طمع دامن گیر نہیں ہو سکتی، لیکن محمد نے میرے جواب میں جو کلام پیش کیا وہ نہ شعر تھا، نہ کہانت تھی، نہ جادو۔ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ انہوں نے جو کلام پڑھا اس میں عذاب الہی کی دھمکی تھی۔ میں نے ان کو قرابت کا واسطہ دیا کہ چپ ہو جائیں، میں ڈرا کہ تم پر عذاب نہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا، محمد نے اپنی زبان سے عتبہ پر جادو کر دیا۔ ولید بن مغیرہ
قریش میں بڑا دولت مند اور صاحب اثر تھا۔ وہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا اور فرمائش کی کہ کچھ پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے چند آیتیں پڑھی، اس نے مکرر پڑھوا کر سنی، آخر بے خود ہو کر بولا، خدا کی قسم اس میں کچھ اور ہی شیرینی اور تازگی ہے۔ اس نخل کی شاخوں میں پھل اور اس کا تنا بھاری ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ بنو زحل بن شیبان کے سردار مفروق کے سامنے آپ نے چند آیتیں پڑھیں تو گو وہ مسلمان نہ ہوا مگر کلام الہی سے متاثر ہوا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو اس پر رقت طاری ہو گئی، اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم یہ کلام یعنی قرآن مجید اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ اس قسم کے اور بعض واقعات ابن اسحاق نے سیرت میں نقل کیے ہیں، اور بہت سے واقعات ہیں، مگر تطویل کے ڈر سے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ لوگ کیوں کر قرآن مجید کی آیتیں سن کر متاثر ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر کا دل ایک سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر اور سن کر پتھر سے موم ہو گیا۔ حضرت جبیر بن مطعم اسیران بدر کو چھڑانے آئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ طور کی ایک دو آیتیں سن لی تو فوراً حلقے بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے کانوں میں اتفاقیہ قرآن مجید کی چند آیتیں پہنچ گئی تو مسلمان ہو گئے۔ طائف کے سفر میں حضرت خالد العدوانی نے آپ کو والسماء والطارق پڑھتے سنا تو گو وہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے مگر پوری سورہ ان کے دل میں گھر کر گئی، یعنی یاد ہو گئی۔ حبش سے 20 آدمیوں کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی، آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ارقم، یہ تینوں اصحاب اسی کی کشش مقناطیسی سے کھنچ کر حلقہ اسلام میں آئے، اور تو اور خود محبت وحی حامل کلام ربانی کا کیا حال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ قرأت شروع کی تو بے اختیار چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک اور موقع پر قرآن مجید کی چند آیتیں زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور اس کے بعد آنسوؤں کا تار بند گیا۔ کلام کی یہ شیرینی، یہ نمکینی، یہ تاثیر، یہ تسخیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و غدا، عالم و جاہل، پیغمبر و امت سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے، اعجاز نہیں تو اور کیا ہے۔ حکماء، فلاسفہ، ادبا، اہل لغت، مفسرین، محدثین، فقہا، صوفیہ، شعراء، متکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کون سی صنف ہے جس نے ایک امی کی زبان سے ادا ہونے والے پیغام عشق و محبت میں اپنا سرمایہ حیات قربان نہیں کر دیا، اور جن کو اس کلام کی تشریح و تفصیل اور تحقیق و توضیح کے لیے خدمات کی لذت میں دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ نظر آئیں۔ کیا یہ اعجاز نہیں ہے؟ غور کیجئے کہ ایک امی محض جو امیوں ہی کی گودوں میں پلا اور پل کر جوان ہو کر اس نے ہوش سنبھالا تو گرد و پیش تاریکیوں
اور ظلمتوں کے سوا اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ علوم و فنون اور تمدن و تہذیب سے ایک آری ملک، آری شہر اور آری خاندان کے اندر نشو و نما پائی، جہاں اہل فکر اور ارباب علم کا وجود نہ تھا، نہ خود اس کا خاندان اور اس کا وطن نہ نوشت و خواند کے نقوش و حروف سے آشنا تھا، نہ گزشتہ صحف انبیاء اور افکار عالیہ کا ایک حرف اس کے کان میں کبھی نہیں پڑا۔ علماء اور دانشوروں کی صحبت اس نے نہیں اٹھائی۔ اصول قانون، مبادئ اخلاق، محاسن علم و عمل کو کوئی ظاہری تعلیم اس کو نہیں ملی، بلکہ مدرسہ علم و حکمت کے سائے دیوار تک کبھی اس کا گزر نہیں ہوا، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کے 40 دورے پورے کرتا ہے کہ دفعتاً غار حرا کے ایک دہانے سے اجالا ہوتا ہے، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کا سرچشمہ ابلتا ہے، ظاہری نوشت و خواند کے نقوش و حروف کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے، صحف انبیاء اور افکار عالیہ کے اوراق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اس کے پرتو صحبت سے امی اور جاہل، علماء دہر اور دانشوران روزگار بن کر نکلنے لگتے ہیں۔ اصول قانون، مبادئ اخلاق اور محاسن علم و عمل کی تعلیم کا غلغلہ اس کی بزم فیض کے گوشہ گوشہ سے بلند ہوتا ہے، کلام ربانی کے پردے میں علم و حکمت کے پوشیدہ اسرار فاش ہونے لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ قرآن مجید کے معجز ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ تورات قانون و شریعت ہے، لیکن اخلاق و موعظت نہیں۔ انجیل اخلاق و موعظت ہے، لیکن قانون و شریعت نہیں۔ زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن دیگر صفات سے خالی۔ مسیح کے صحیفہ میں خطابت کی ہنگامہ آرائیاں ہیں، مگر استدلال اور فکر و نظر کی دعوت نہیں۔ صحف بنی اسرائیل پیشین گوئیوں سے لبریز ہیں، مگر دقائق حکمت اور اسرار ایمان و عمل سے خالی ہیں۔ دنیا میں ایک ہی کتاب الہی ہے جو قانون و شریعت بھی ہے اور اخلاق و موعظت بھی، مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے، اور دیگر کتب الہیہ کی مجموعی صفتوں کی حامل بھی۔ خطابت بھی ہے اور استدلال و فکر بھی، اظہار غیب اور پیشین گوئیوں سے لبریز بھی ہے، اور دقائق حکمت و اسرار ایمان و عمل سے معمور بھی، اور ان سب کے ساتھ عین اس وقت جب اور کتب الہی تحریف و تغییر اور تراجم و تعبیر سے اپنی اصل زبان اور اصلی الفاظ کھو چکی ہیں۔ اس کی بقا اور حفاظت کی یہ ذمہ داری کہ 1400 سال کے بعد بھی اس کتاب کے ایک لفظ، ایک حرف، ایک نقطہ میں بھی تغیر و تبدل نے راہ نہیں پائی۔ وہ اپنی زندگی جاوید کے لیے کاغذ کے نقوش و حروف کی محتاج نہیں کہ لاکھوں انسانوں کے سینے اس خزانہ کے صندوق ہیں، اور وہ اسی زبان، انہی الفاظ اور انہی حروف کے قالب میں اب تک جلوہ گر ہے، جس مدست قدرت نے اس کو ڈھالا تھا اور جبریل امین نے اس کو اتارا تھا، محمد عربی نے اس کو امت کے ہاتھوں میں سونپا تھا۔ کیا یہ اعجاز نہیں ہے؟ یہیں سے یہ نقطہ بھی حل ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی تعلیمات
اور معنی کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ، کلمات اور عبارت میں بھی معجزہ ہے، اور اس کی فصاحت و بلاغت کے معجزانہ کمال کی دوسری آسمانی کتابیں حریف نہیں بن سکتی، کیونکہ دوسری آسمانی کتابیں اپنے الفاظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنے معنی کے لحاظ سے وحی ہیں۔ چنانچہ نہ تو خود ان کتابوں کو اور نہ ان کے ماننے والوں کو اس کا دعویٰ ہے، اور نہ کبھی انہوں نے اپنی کتابوں کو کلام و عبارت کے لحاظ سے معجز کہا۔ چنانچہ اسی لیے وہ اصل الفاظ اور زبان جس کے قالب میں وحی موسیٰ یعنی تورات اور عیسوی یعنی انجیل نے ظہور کیا، مدت ہوئی کہ دنیا ان سے محروم ہو گئی۔ تورات کی اصلی زبان عبرانی زبان ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی، وہ بخت و نصر کی آگ کی نظر ہو گئی اور اس نے آرامی اور سریانی زبان کا قالب اختیار کر لیا، اور آخر 100 سال کے بعد حضرت عزیر نے پھر اس کو عبرانی زبان میں منتقل کیا۔ انجیل کے متعلق ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ اس کی اصل زبان کیا تھی اور انجیل پہلے پہل کس زبان میں لکھی گئی تھی۔ انجیل کی سب سے قدیم زبان یونانی زبان ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہ زبان نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے ملک میں بولتے تھے۔ ایسی حالت میں ان کتابوں کی فصاحت و بلاغت کے اعجاز اور اس کے الفاظ کی من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کیوں کیا جا سکتا ہے؟ برخلاف وحی محمدی کہ سب سے پہلی اور سب سے آخری کتاب ہے جس نے اس حیثیت سے اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کا حرف حرف اور لفظ لفظ وحی ہے، اور یہ وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ ہر قسم کی تحریف و تغییر سے پاک ہے، اس لیے اس کے الفاظ، کلمات اور عبارات تک معجزہ ہیں، اور اس وصف میں دنیا کی کوئی آسمانی کتاب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 133۔ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو عبداللہ حافظ نے کہ خبر دی ہے ابو عبداللہ محمد بن علی صنعانی نے مکہ میں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے اسحاق بن ابراہیم نے کہ خبر دی ہے عبدالرزاق نے معمر سے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے اس کے آگے قرآن کریم کی تلاوت کی جس سے اس کا دل بڑا نرم ہوا۔ یہ خبر ابو جہل کو پہنچی۔ ولید نے پورا ماجرا سنایا۔ اسی اثنا میں ولید نے کہا، اللہ کی قسم تمہارے اندر اشعار کو جاننے والا مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور نہ مجھ سے زیادہ کوئی رجس وہ قصیدہ پڑھنے اور جاننے والا ہے، اور نہ ہی جنوں کے اشعار میں۔ اللہ کی قسم محمد جو کہتے ہیں اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس کے قول میں جو وہ کہتے ہیں ایک حلاوت ہے، مٹھاس ہے، شیرینی ہے، اس کے کلام میں تازگی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کا پھل بلند و بالا ہے، جس کے اوپر کا حصہ پھلدار ہے، جس کا نچلا حصہ چشمہ آب شیریں ہے، وہ برتر ہے۔
غالب ہے مغلوب نہیں، وہ غالب ہے مغلوب نہیں۔ قال البیہقی رحمہ اللہ ھکذا حدثناہ موصولا ورواہ حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ مرسلا وذکر الآیۃ التی قرأہا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وروینا من وجہ آخر عن ابن عباس۔ کہتے ہیں امام بیہقی نے فرمایا ہمیں انہوں نے اسی طرح موصول حدیث بیان فرمائی۔ اس روایت کو حماد بن زید نے ایوب سے اکرمہ سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس نے وہ آیت بھی ذکر کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی، وہ یہ تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ بیہقی کہتے ہیں ہم نے اس کو ایک دوسرے طریق سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ اتم ہے۔ انشاءاللہ یہ روایت اگلے درس میں آئے گی۔